اور یہ سب یہ کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ایک طرف تو حکومت کا احتساب پہ زور، دوسری طرف لگتا ہے کہ تھوڑی سی نروسنس ہے اس سو کالڈ اپوزیشن کی موومنٹ کے بارے میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری طرح یہ قابو میں بھی آ جائے گا، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع اچھا ہے کہ کوئی ڈائلاگ کر کے معاملات کو سلجھایا جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رضاوی صاحب، اپوزیشن جلسے کرتی رہتی ہے اور جلسوں سے نہ کبھی خائف ہونا چاہیے نہ ہم خائف ہیں. جلسہ ان کا حق ہے، ضرور کریں، لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ضرور کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. باقی اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں ضرور پیش کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور دوسرا، آپ کہتے ہیں معاملات گفتگو فریز سے. دیکھیے، گفتگو فریز ہر ایشو پہ ہو سکتی ہے، لیکن جو قومی نوعیت کے ہوں، مثال کے طور پر ابھی گلگت بلتستان کے انتخابات ہو رہے ہیں، اس پہ اپوزیشن نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں شفاف انتخابات ہونے چاہیے. ہم نے کہا بالکل، آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور آپ بتائیں آپ کی کیا تجاویز ہیں، ہم آپ کی تجاویز کو انکارپوریٹ کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن 2 میٹنگز رکھی، دونوں میٹنگز میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. بدقسمتی سے ان کا جو بیانیہ یہ ٹی وی پہ دیتے ہیں اور جو بند کمرے میں ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے. نتیجتاً یہ ہے کہ وہ نشست نہ ہو سکی، ملاقات نہ ہو سکی، کوئی تجاویز ان کی نہ آ سکی. اور اب انتخابات ہوں گے، اگر انتخابات کے نتائج ان کی مرضی کے برعکس آئے تو کہیں گے دیکھا دھاندلی ہو گئی. اب دیکھیے یہ کب تک ہمارے ملک میں یہ سلسلہ چلے گا اور کب ہم سیکھیں گے اور کب ہم اس چیز سے باہر آئیں گے. 2018 کے انتخابات، بھئی اگر آپ کو انتخابات اتنے ہی نامناسب دکھائی دیے تو آپ اسمبلیوں میں بیٹھے کیوں؟ آپ نے صدارتی انتخاب میں حصہ لیا، آپ اسمبلیوں میں پوری 2 سال کارروائی کا حصہ رہے، اب کہتے ہیں کہ انتخابات درست نہیں تھے. ایسا نہیں ہوتا. یہ میں سمجھتا ہوں ان کا ایک ایجنڈا ہے، اور ایجنڈا ہے کہ جو احتساب کا عمل ہے اس سے یہ اپنا پہلو بچانا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ پورا ایک نقطہ نظر وہ اپنا پیش کر رہے ہیں. ضرور کر لیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. یہ بتائیے قریشی صاحب کہ یہ جو آپ نے کہا کہ صورت حالیہ ہے، تو کوئی آپ کو امکان لگتا ہے کہ یہ کوئی کامیابی سے امکنار ہو سکتے ہیں اپنے عزائم کی تکمیل میں؟ کیونکہ بات چیت کے علاوہ اور تو کوئی رستہ نظر نہیں آتا ان چیزوں کا، اور بات چیت بھی کس ایجنڈے پہ ہوگی؟ اس سے پتہ نہیں ہو سکتی نا کہ آپ اپنی حکومت چھوڑ کے گھر چلے جائیں اور ان کو کہہ جی آئیے تشریف لائیں. آپ نہیں ہے نا جس پہ بات کی جائے. ایک حکومت ہے، اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ ایک میعاد کے لیے منتخب ہوئی ہے، اس کی کارکردگی کو لوگوں نے جج کرنا ہے اس کے ٹرم کے اختتام پر. اگر کارکردگی سے مطمئن ہوں گے تو الیکٹ کر لیں گے، اگر نہیں ہوں گے تو ان کو موقع دے دیں گے. اور یہ بیچ دھارے وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو پار اٹھا پھینکنا ہے. جی تو یہ روایت تو میرے بھائی مناسب نہیں ہے. اس روایت سے تو آپ پورے جو جمہوری عمل ہے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس کو آپ کو کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا. آپ ملک میں جو اس وقت دیکھیے جو اکنامک ریکوری ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. جب عدم استحکام ہوگا تو اکنامک ریکوری میں رکاوٹ آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روکا نہیں ہے ان کو، لیکن ان کو یہ بتایا ہے کہ اس وقت کورونا کی وبا کا ایک اور سپائک آ رہا ہے. دنیا جہان میں اس وقت رائزنگ ٹرینڈ ہے، اور آپ اس قسم کے جو بڑے اجتماعات کریں گے تو اس سے آپ عام شہری کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کو اور اس کے خاندان کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ کرنا چاہیں شوق سے کر لیں. جی اچھا شاہ صاحب، ایک اور جو بڑی کامیابی جو آپ کی وزارت کے حصے میں آتی ہے وہ بھی اس سارے شور میں اس طرح جس طرح پذیرائی ملنی چاہیے تھی وہ ایک طرح سے شاید نہ مل سکی ہو. ایک تو اس سے متعلق اپنا بتائیے گا،
اور دوسرا آپ نے کووڈ کا بھی ذکر کیا ہے، اپوزیشن یہ بھی الزام لگا رہی ہے کہ کووڈ کی آڑ میں گجرانوالہ میں جو اس وقت پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، انتظامیہ کارروائی کر رہی ہے، یہ حکومتی ایما پہ ہو رہا ہے، اور حکومت کا یہ دوہرا رویہ ہے اپوزیشن کا کہنا ہے، ایک جانب وہ کہتے ہیں ہم روڑے نہیں اٹکائیں گے، اور دوسری جانب اس طرح کی سلسلے آگے تیسری ایک اور بھی بات ہے جی کہ کووڈ کی پرواہ بھی ہے لوگوں کو. جی، لوگوں سے مراد حکومت اپوزیشن دونوں کو. شاہ صاحب دیکھیے کووڈ تو ایک حقیقت ہے، لوگوں کو پرواہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ان کو یہ حقیقت ہے کہ لاکھوں لوگ کووڈ سے دنیا میں متاثر ہوئے اور لاکھوں لوگ اس سے مطلب ہے کہ ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے آنکھ تو نہیں چرائی جا سکتی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ملک پر بہت مہربانی رہی ہے، اور جو اندیشے تھے ان اندیشوں سے ملک محفوظ رہا ہے. اموات بھی کم رہی ہیں اور متاثرین بھی نسبتاً کم رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خطرہ نہیں ہے. خطرہ اپنی جگہ پر جا موجود ہے. باقی پکڑ دھکڑ دیکھیے اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ یہ چیزوں کو اسپیکولیٹ کریں، بات کو بڑھا کے پیش کریں، ہمدردیاں حاصل کریں. تو سیاست پہ اس عمل سے ہم گزرے ہیں، ہمیں ان سب ہتھ کنڈوں کا علم ہے. جی، جو آپ کی وزارت کی کامیابی، پاکستان پھر سے رکن بن گیا ہیومن رائٹس کونسل کا، شاہ صاحب اس سے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیے مجھے اس پہ اللہ کا شکر ہے، یہ یقیناً ہماری ایک سفارتی کامیابی ہے. 191 ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں اور 169 ووٹ پاکستان کو ملتا ہے. اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ ہندوستان کی یہ ایک کامیابی پالیسی رہی ہے آئسولیشن والی، کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے، وہ تو اس کے برعکس ہو گئی. ہندوستان کا جتنا بیانیہ تھا کہ جی افغانستان کے متعلق ہم پہ جو انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، دنیا نے ہمارے بیانیہ کو تسلیم کیا. آج پیس اور ریکنسیلیشن کا جو عمل آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کو سراہا جا رہا ہے، پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے. ہندوستان کا جتنا بیانیہ تھا کہ جموں مقبوضہ کشمیر میں حالات نارمل ہو گئے ہیں، دنیا اس کو تسلیم نہیں کر رہی. اور ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اگر پاکستان کو یہ کامیابی ملی ہے، اور ہر ریجن سے ہمیں ووٹ پڑا ہے، چھوٹے ممالک نے دیا ہے، ترقی پذیر ممالک نے دیا، انفلوئنشل امپورٹنٹ ممالک نے بھی دیا ہے. تو اس سے جو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں وہاں، اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں اور ان کی آواز اٹھانے میں پاکستان ایک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے.